اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اور پہاڑی مخلوق کو تاج کا پہنانا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین، حضرت اقبال نے کبھی کہا تھا، پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی، تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی۔ کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی۔ کافر ہے تو تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ ناظرین اکرام، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جب اجمیر میں تشریف لائے اور جس جگہ آپ نے قیام کیا وہ جگہ ہندو پنڈتوں، سادھوؤں اور مہاتماؤں کی مسکن تھی۔ اجمیر سے ذرا ہٹ کر پہاڑی سلسلوں کا ایک گڑھ ہے جن میں پشکار کے پہاڑ بڑے اہم ہیں۔ انہی پہاڑی سلسلوں میں ہندو پنڈتوں نے رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ وہ دن بھر ان گپھاؤں میں چھپ کر اپنی عبادت، جادو، جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے۔ یہ بیرونی لوگوں سے بالکل الگ تھلگ صدیوں سے اپنی ان غاروں میں زندگی گزار رہے تھے۔ بود باش کی تبدیلی نے ان کے رنگ ڈھنگ سب کچھ تبدیل کر دیے تھے۔ چہرے مورے سے یہ انسان کم اور بندر زیادہ لگتے تھے۔ کئی سالوں سے غسل نہ کرنے کی وجہ سے ان کے جسم کے بال بھی اتر چکے تھے، جلد سیاہ اور ناخن بھیانک حد تک بڑھ چکے تھے۔ تقریباً ننگے ہی رہا کرتے تھے۔ اگر کوئی بیرونی دنیا کا انسان ان کو دیکھ لیتا تو شاید خوف سے ہی مر جاتا۔ خیر، ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر اس بستی سے ہوا۔ آپ نے اپنے مصاحبین سے کہا کہ یہیں پر قیام کیا جائے گا۔ ساتھیوں نے ان جانور نما انسانوں کے بارے میں آپ سرکار کو بتایا، مگر آپ نے فرمایا، جب حکم ہی یہاں کا ہے تو پھر آگے کیسے جائیں؟ چاند کی 14ویں رات تھی، گرمی کا موسم۔ حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے خیمے لگوا دیے۔ سب اپنی اپنی نمازیں، تلاوتیں اور عبادتوں میں مصروف ہو گئے۔ فراغت کے بعد بیچ میدان میں آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ جلا دیا گیا تاکہ جنگلی اور پہاڑی جانوروں کو دور رکھا جا سکے اور روشنی کا بھی خاطر خواہ انتظام ہو۔ سب آگ کی گرد بیٹھ گئے۔ حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے وعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ بندر نما مخلوق آگ اور ان کے مطابق عجیب طریقہ سے عبادت کرنے والے لوگوں کو دیکھ کر اکا دکا اپنی مکین گاہوں سے باہر نکلے، لیکن پھر شاید خوف کی وجہ سے واپس بھاگ گئے۔ اب تو یہ ان کا معمول بن گیا۔ ہر رات وہ اپنی گپھاؤں سے نکلتے اور پتھروں پر بیٹھ کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اور دوسرے لوگوں کو دیکھتے، شاید ان کے وعظ و نصیحت کو بھی سنتے۔ ایک دن کا سردار یا مکھیا جرت کر کے ذرا آگے بڑھ آیا۔ اس کے پیچھے اس کی قوم کے چند افراد بھی تھے جنہوں نے ہاتھوں میں مختلف قسم کے ساز جیسے طبلہ، تنبور وغیرہ پکڑے ہوئے تھے۔ وہ خیمہ حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے باہر کھڑے ہو کر ان سازوں کو پیٹنے لگے۔ اس پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھایا اور سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے جیسے آپ قرآن پڑھتے جاتے، سازوں کی آواز کم ہوتی جاتی، یہاں تک کہ انہوں نے ساز بالکل بجانا بند کر دیے۔ ان کا مکھیا اور قوم کے وہ افراد حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر گئے، کیونکہ قرآن پاک نے ان پر ایک ایسا وجد طاری کیا تھا، ایک ایسی کیفیت ڈالی تھی کہ جس نے ان کو اندھیروں سے نکال کر دوبارہ روشنیوں میں لا کھڑا کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو اٹھایا اور ان کو گلے سے لگایا۔ جن سے لوگ گھن اور خوف کھاتے تھے، بچتے تھے، جن کو انسان نہیں جانور کہتے تھے، ان کو آپ نے سینے سے لگا کر یہ ثابت کر دیا کہ اسلام میں انسانیت کو کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ پھر اگلے دن ان کو غسل کروایا، کھانا کھلایا، کلمہ شہادت پڑھا کر مسلمان کیا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خیمہ کے اندر سے ایک تاج نما ٹوپی اٹھائی اور ان کے مکھیا کے سر پر رکھ دی اور یوں فرمایا،
تم صرف ان غاروں کے بادشاہ نہیں ہو، آج ہم نے تم کو ہندوستان کی بادشاہت بھی دے دی، بھلے چند دنوں کے لیے ہی صحیح۔ پھر زمانہ نے دیکھا کہ اسی خاندان میں ایک فرد ملک کافور جس کا نام تھا، اس نے دہلی پر چند ماہ حکومت بھی کی تھی۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔